جناب قمر چیمہ صاحب کیا کہے گا وزیر اعظم پاکستان کا یہ آفیشیل پہلا رد عمل اس پر آ گیا ہے؟ جی بالکل، پرائم منسٹر نے میرا خیال ہے کہ یہ جو ٹویٹ کر دی ہے، ظاہری بات ہے بیک گراؤنڈ پہ بہت سارا کام ہو چکا ہوا تھا، اور جو ایران کی لیڈرشپ کی طرف سے آئی تھنک آیت اللہ خامنہ کی جو بیٹے مجتبیٰ خامنہئی صاحب کی طرف سے بھی، ان کی طرف سے بھی جو ہے وہ ایک ٹویٹ آئی ہے ان کے آفس کی طرف سے، تو میرا خیال ہے بہت سارا کام ہو گیا ہے، اور اب ہم نے اس سارے پروسیس کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں۔ ہمیں اسپوائلرز کا بھی پتہ ہے اور بار بار ہائی لائٹ کرتے رہنا چاہیے اس حوالے سے۔ اور سب سے بڑھ کے دیکھیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ جو ہماری اسٹرینگتھ ہے نا، ہمیں اس اسٹرینگتھ پہ کھیلنا چاہیے۔ ابھی جس طرح مالک صاحب بات کر رہے تھے کہ یار یہ بڑا امپورٹنٹ مومنٹ ہے پاکستان کی ہسٹری کے اندر، کہ دنیا ہمیں دیکھتی تھی یہ آتے ہیں، آ کے کبھی کوئی چیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، کبھی کوئی چیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ آج ہم اس دنیا کے اندر امن کی بات کر رہے ہیں، آج پورے کا پورا مڈل ایسٹ جو ہے وہ ہمارا شکریہ ادا کر رہا ہے کہ پاکستان کی ملٹری اینڈ پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ امن لے کے آئی ہے۔ آج اگر تیل کی قیمتیں کم ہوں گی، آج اگر ٹورزم انڈسٹری مڈل ایسٹ کی بحال ہوگی، آج اسٹیٹ آف ہارمز کھلے گی، آج پوری دنیا جو ہے وہ صرف اس چیز کو بات کر رہی ہے کہ پاکستان جو ایک مین پلیئر تھا۔ تو میرا خیال ہے ایک تو ہمیں اس کو سیلیبریٹ بھی کرنا چاہیے، اپنی اسٹرینگتھ جو ہے، اپنی اسٹرینگتھ کو سمجھنا چاہیے۔ ہماری اسٹرینگتھ بہت زیادہ ہے، ہم 250 ملین کی ایک بڑی پاپولیشن ہے۔ ہمیں بدامی صاحب نریندر مودی کو 13 سال ہو گئے ہمیں آئسولیٹ کرتے ہوئے، اور ہم آئسولیٹ نریندر مودی کی وجہ سے نہیں ہو رہے تھے، ہم اپنی کچھ نادانیوں کی وجہ سے ہو رہے تھے۔ اور میرا خیال ہے ہم آج دنیا کو بتا چکے ہیں کہ ہمارے ڈپلومیٹس، ہمیں نہیں بھولنا چاہیے جہاں پہ ہم اپنی ملٹری کا ذکر کر رہے ہیں، ہم اپنے پولیٹیشینز کا ذکر کر رہے ہیں، ہمارے منجے ہوئے سفارتکار جو ڈپلومیٹس ہیں، جو اسسٹ کرتے ہیں پولیٹیشینز کو، ملٹری کو، سب کو، ان کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ بیک گراؤنڈ پہ وہ بہت زیادہ ڈیفینیٹلی کام کر رہے ہیں۔ ہمارے وہ لوگ جو ہمارے وان سنگ ہیروز جن کو ہم نارملی ٹی وی پہ جن کا نہیں پتہ چلتا یا نام نہیں لے پاتے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو کیپیبلٹیز ہیں یہ دنیا نے دیکھی ہیں، اور پرائم منسٹر اب دیکھیں کیا آپٹکس ہوں گے۔ اب جے ڈی وینس اگر فار ایگزامپل اسلام آباد میں ہے تو آپ امیجن کریں کہ اب انڈیا کو اس کو رپورٹ بھی کرنا ہے، اور وہ انہوں نے رپورٹ بھی کرنا ہے۔ اب انہوں نے کیسے رپورٹ کرنا ہے؟ اور جے شنکر صاحب جو ہیں وہ انہوں نے تو اس وقت جو مذاق اڑانے کی ہمارا کوشش کی کہ جی یہ تو بروکر ہیں اور اس طرح کے جو الفاظ استعمال کیے، آج دیکھیں آج انڈیا کے اندر ہی ان کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں کہ بھائی انہوں نے تو اتنا اچھا کام کر دیا ہے، اور آج انڈیا کے لوگوں کو سستا تیل ملے گا، آج انڈیا کے لوگوں کو مڈل ایسٹ میں واپس روزگار کے لیے وہ فلائٹس لے کے واپس لیبنان میں جائیں گے، وہ جارڈن میں جائیں گے، وہ یو اے ای میں جائیں گے۔ تو اس میں پاکستان کے فیلڈ مارشل کا شکریہ ادا کریں، پاکستان کے وزیر اعظم کا شکریہ ادا کریں۔ آج انڈیا میں جو ریمیٹنس بڑھے گی اس میں وہ ہمارا شکریہ ان کو ادا کرنا چاہیے۔ لیکن چونکہ میرے اپنے شعبے کے پیشے کے لوگ ہیں، بہرحال سرحد کی اس طرف ہیں، تو میں انڈین میڈیا بالعموم اور ارنب گوسوامی کے لیے بالخصوص میں جو ہے وہ ان کے لیے امداد کا اعلان ہونا چاہیے، اور کوئی علاج کی اچھی سہولیات ہونی چاہیے، اور ان کی صحت کا خاص خیال رکھا جانا چاہیے، وہ کوئی سر فرق نہ کھا لیں، کوئی خبر نہ آ جائے۔ میں تو نہیں چاہتا، بہرحال جو بھی ہمارے پیشے کے لوگ ہیں جی، اور وہ بالکل، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کو چاہیے کہ جو انڈین بڑے میڈیا ہاؤسز ہیں جہاں پہ یہ ہائپر نیشنلسٹ قسم کے جرنلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں 2-2 4-4 ایمبولینسز بھی ان میڈیا ہاؤسز کے باہر ہونی چاہیے۔ پتہ نہیں کس کی کیا پوزیشن ہو۔ اور اب دیکھیں، اب وہ ان کو تو عادت نہیں ہے ہمیشہ ٹرولنگ کرنے کی پاکستان کی۔ دیکھیں جی یہ آئی ایم ایف کے ساتھ ان کا کیا چل رہا ہے، امریکہ کے ساتھ کیا چل رہا ہے۔ اب ان کے لیے دیکھیں یہ رپورٹنگ کرنا اپنے لوگوں کے سامنے کتنا مشکل ہو گیا ہے۔ اب دیکھیں ان کا جو وہ جس کا آپ نے نام لیا صحافی کا ارنب گوسوامی کا، یا باقی یہ جو لوگ ہیں، اچھا یہ سارا ٹائم کون سا، اچھا دیکھیں آپ نے ان کے نام کے ساتھ آگے صحافی لگائے، اس پر میں بطور صحافی احتجاج کرتا ہوں ویسے قمر جی۔ میں ذرا انسانی حقوق کا خیال رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں آج وہ دنیا کے سامنے کیا کہہ رہے تھے جی کہ پاکستان جو ہے سارا ٹائم کانسپیریسی تھیریز پھیلا رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے جی کہ پاکستان جو ہے نا وہ پتہ نہیں اس جنگ کو پھیلا رہا ہے اور ایران کا کیا کر رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا میلٹ ڈاؤن جو انڈیا کے اندر ہوا ہے، اور میں ایک بات بتاؤں، اس وقت سارے کا سارا گلوبل
यहाँ पे एक और मैं एडवाइस भी करना चाहता हूँ पाकिस्तान की गवर्नमेंट को एज ए इंडिपेंडेंट एनालिस्ट। मैं समझता हूँ ये मौका है कि जब दुनिया हमारी तरफ देख रही है, हमें अपने आप को पिच कैसे करना है, हमें अपनी जो सॉफ्ट पावर है उसको कैसे दिखाना है, हमें अपना बताना है। हमारे फॉरेन ऑफिस जो है, इनको तो इमीडिएटली दुनिया के फॉरेन ऑफिस को कहना चाहिए आए हमारे पास आके ट्रेनिंग लें, हमारे फॉरेन ऑफिस में आए, हमारी मिलिट्री डिप्लोमेसी को देखें और दुनिया में देखें हमने जिस तरह मिलिट्री डिप्लोमेसी को जो दुनिया के सामने पेश किया कि किस तरह हमारी मिलिट्री भी जो है वो काम कर रही है। और दूसरी बात यह है कि हम अक्सर कहते हैं कि जी हमारा देखें हमारे मुल्क का जो बैलेंस ऑफ पावर है वो हमें पता है कि किस तरह कौन से अदारे के पास क्या है। हम अमूमन इस बैलेंस ऑफ पावर को चेंज करने की कोशिश करते हैं, तो मेरा ख्याल है जब वो चेंज करने की कोशिश करते हैं तो वो मसले मसाइल पैदा होते हैं। तो लगता यह है कि जहां पे जो पावर मौजूद है उसी को हमें यूटिलाइज करना चाहिए, क्योंकि असल में वो पावर तो आपकी नेशनल पावर को बना रही है, मुल्क की ताकत बन रही है। कोई भी अदारा जब डिलीवर करता है, कोई इंडिविजुअल जब डिलीवर कर रहा है तो मुल्क उससे जो है वो प्रोमिनेंट हो रहा है। तो मेरा ख्याल है इस सारी सिचुएशन का हमें फायदा कैसे उठाना चाहिए कि, और अभी जो ग्लोबल मीडिया सारा अभी देखें सुबह लोग फ्लाइट्स लेके ये दुनिया के जितने भी टीवी स्टेशन हैं वो तो इस्लामाबाद में बैठे होंगे तो यहाँ पे तो चार्टर्ड जहाज इस्लामाबाद में आने हैं और सारी की सारी मूवमेंट जो है वो होनी है इस्लामाबाद की तरफ होनी है। तो ये बहुत बड़ा मोमेंट है पाकिस्तान के लिए, हमें इसको कैश कैसे करना है। और सबसे बढ़ के एक और चीज भी कि इस सारे प्रोसेस में जब इतना कुछ हो रहा था पाकिस्तान की हुकूमत ने बहुत टाइट लिप्ड रही और आखिरी वक्त का इंतजार कर रहे थे कि कब हम जो चीजें हैं वो अनाउंसमेंट हो। और ये मैं समझता हूँ ये इस सिक्रेसी को, इस मैच्योरिटी को भी दाद देनी चाहिए कि हमने कोई जो आपको पता है आप सहाफी जो होते हैं दोस्त वो सारा टाइम खबरों की तलाश में होते हैं कि कोई ऐसी चीज मिल जाए ताकि हम जो है ना वो दे दें। लेकिन हुकूमत ने, गवर्नमेंट ने इस हवाले से बड़े केयरफुल थे, बिकॉज असल में तो होता यही है कि जब वो जिसे कहते हैं ना जब कामयाबी मिलती है तो फिर दुनिया देखती है। अभी हमें कामयाबी मिली है तो इस वक्त तो हमारा देखें ढोल जो है वो पीटा जा रहा है दुनिया के अंदर। हमारा जो पंजाबी के अंदर साढ़े रौले पे ने ऐसे हैं तो मतलब और वो हर बंदा आज जो हेडलाइन दुनिया के प्रिंट मीडिया छपेगा या इलेक्ट्रॉनिक चलेगी दुनिया में जहां अमन का नाम लिया जाएगा साथ एक और नाम लाजिम होगा, उसका नाम होगा पाकिस्तान।